بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا اور آخری رمضان کے بارے میں بھی بہت سی نشانیاں بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے تقریباً تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ماہ رمضان امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا مہینہ ہے۔ آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مہینے میں نبوت کی بشارت دی گئی۔ امت مسلمہ پر نازل ہونے والے اس انعام و اکرام کی خوشی اور شکرانے کے طور پر مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے رکھ کر اضافی عبادت کا تحفہ ملا، اور پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے پہلے بھی دیگر امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو سکیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بہت واضح ہو رہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی روزے ہوں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، کثیر تلاوت و نوافل اور صدقہ و خیرات کا باعث بنتا ہے۔ اس مہینے کو پا کر دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقویٰ کے مطابق حصہ لے کر اپنے جسم اور روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ دار صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے ہی نہیں روکتا، بلکہ روزہ دار کو فحش گوئی، بےہودہ اعمال، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ سے پرہیز کرنے کا بھی حکم دیتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ روزے دار کو پیش آ جائے تو وہ مد مقابل کو صرف اتنا ہی کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں، اور وہ ایک بہت بڑی معاشرتی برائی سے بچ سکے گا، کیونکہ ایک طرف اگر نیک اعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے تو دوسری طرف برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی انتہائی اہم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، جو شخص صاحب مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہو یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سال کے آغاز ہی سے اگلے سال تک کے رمضان المبارک کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین پر پھیل جاتی ہیں، بس وہ حوریں یہ دعا مانگتی ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے یہ شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم یقیناً متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے،
اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ روزے کا نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر منحصر ہے، نہ کہ صرف روزہ رکھ لینے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اور جب تک انسان روزے کے اصل مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا یعنی تقوی و پرہیزگاری، تب ہی روزہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھ کر تقوی و پرہیزگاری حاصل نہیں کی تو اسے کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے ہر قسم کے فتنوں کے بارے میں نہ صرف خبردار کیا بلکہ مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ خاص کر ظہور امام مہدی اور خروج دجال سے متعلق واقعات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حق و باطل کے ان دونوں اماموں کی ظہور و خروج سے ماہ قبل کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور کچھ نشانیاں خصوصی طور سے بیان کی تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق بیان کی گئی احادیث کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ چل رہا ہے کہ وہ اس کے متعلق نشانیوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں، اور یہ نصف شعبان کی رات یعنی 15ویں شب کو ہوگا اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ تمام نشانیاں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں یا پھر آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے، اور ایک اور روایت کے مطابق 70,000 رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہیں گے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، دراصل جنگ کی گنگ گرج یا شور شرابہ ہوگا جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذی القعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لٹایا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اس دن وہ سواری بما کی جاوے کے جس پر سوار ہو کر مسلمان نجات پائے گا، اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل و تفریح کا سامان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور منی میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے، اور محرم میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو کہ یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا
اور ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محمد بن علی رحمت اللہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ پہلی رمضان المبارک کی رات چاند گرہن لگے گا اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے ماہ قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہیں لگایا جا سکا تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں سمیٹ کر رکھ لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیام تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسرے پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت قیامت کے دن تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے ملک الموت موت کے وقت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور انسان کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ 3 عمل یہ ہیں جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کی تعظیم کرتا ہے، یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی ہاں کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی امت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا 1 پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔